ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور آج کا ہمارا موضوع ہے دینی و عصری تعلیمی نظام، اس کے نقائص پر، خوبیوں پر، خامیوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں جو نصاب ہے اس وقت عصری تعلیمی نظام کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے؟ کون لوگ اس کو بنا رہے ہیں، کون لوگ چلا رہے ہیں، کون لوگ اس کو مرتب کر رہے ہیں؟ کچھ اس کا سر پیر نظر نہیں آ رہا۔ یہاں میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نصاب کی تدوین یا اس میں تبدیلی سے پہلے اہداف ضروری ہوتے ہیں کہ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں بچے کو۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہی کہ مدارس میں جو بھی زیر تعلیم ہیں ان کا اپنا نصاب اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ مفتی صاحب کا ڈومین ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ وہ چاہے مؤذن ہو، امام ہو، مفتی ہو یا قرآن میں سے کوئی ہو، جو بھی ہے وہ اسی سماج میں، اسی معاشرے میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ جب بنا رہا ہے تو دو بہت اہم چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو وہ کیا چیز اسیمیلیٹ کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اور کیا چیز وہ باہر لوگوں کو دے رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں حکومت نے جو تازہ ترین چیزیں سامنے لے کر آئی ہے حکومت، وہ یہ ہے ایک تو کہ آفر کی ہے اسی بورڈ کے تحت، چونکہ میں IBCC کا ممبر بھی ہوں، تو پہلی چیز تو یہ کہ ان مدارس سے فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ انگریزی اور میتھمیٹکس ابتدائی نوعیت کی جو ہے وہ آپ کریں تو آپ کو میٹرک کی سند ملے گی، اس سے آگے آپ 3-4 چیزیں اور ہیں وہ پڑھ لیں، انٹرمیڈیٹ کی ملے گی اور BA کی ملے گی۔ تو اس کا مطلب کھل گیا نا چینل، اب کمپارٹمنٹ ایک نہیں رہا، وہاں سے آنے کے بعد اگر سوئچ اوور کرنا چاہتا ہے تو ادھر آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں بھی اس بات کا اہتمام، التزام کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، آفر کی گئی ہے کہ کمپیوٹر پڑھانے کے لیے، انگلش پڑھانے کے لیے اور میتھس پڑھانے کے لیے اور اسی طرح کی دیگر اور مضامین پڑھانے کے لیے ٹیچرز بھی فراہم کریں گے اور پیسے بھی دیں گے اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ قضیہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو دیکھیے مفتی صاحب سے زیادہ کون اس بات کو محسوس کرے گا کہ ان کے دائرے کو بڑھنا چاہیے اور وہاں جہاں تک بات پہنچنی چاہیے وہ او لیول والے کہ جو یہ ڈکشن نہیں سمجھتے تو یہ حضرات ان کا ڈکشن اختیار کر کے ان کو سمجھائیں تو ان کے دل میں بات اترے گی۔ تو ایک تو وہاں ضروری ہے تعلیمی جو نظام ہے، اس سے دینی شعور پھر کس طرح بیدار ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں؟ یقیناً دیکھیے، ایک تو جتنے بھی رسمی مدارس ہیں نا، فارمل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، ان سب میں نے عرض کیا کہ ناظرہ قرآن، سیرت مبارکہ اور اسلامی تعلیمات اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیے دو باتیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کا جو نصاب ہے یا جو اسکولز اور کالجز کا جو نصاب ہے، اب ہم کبھی بھی اس بات کی مخالفت نہیں کرتے کہ وہاں سے ڈاکٹر یا سائنسدان نہ پیدا ہوں، وہ ضرور پیدا ہوں، وہ ملک کی باغ اقتدار کو سنبھالنا چاہتے ہیں، شوق سے سنبھالیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ مطالبہ علماء کی طرف سے ہے اور ضرور ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے۔ آپ جب ڈاکٹر بنے تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے، ادھر آپ ڈاکٹری کی تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں تو کم از کم ایمان اور دین سے فارغ نہ ہو۔ اگر آپ سائنسدان بنتے ہیں تو کم از کم یہ نہ ہو کہ باب وولمر کے لیے دعائے مغفرت پڑھیے، کلمہ اور پھر درود شریف کی آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، اور پھر اسمبلیوں کے اندر پوچھ کر کے یہ الفاظ پوچھے جائے وٹ از دا میننگ صحابی، پھر ان کو بتایا جی کمپینین آف دی ہولی پروفٹ کو کہا جاتا ہے، پھر وہ کہیں کہ جی جنازے کی جو نماز ہے وہ تو بغیر وضو کے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ چیزیں جو بار بار سامنے آ رہی ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات یہ صحیح ہے، لیکن دیکھیں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہمارے جو جدید لوگ ہیں یا جدت پسند لوگ ہیں اور جو اچھے مسلمان ہیں، جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ان کا بھی یہ اعتراض ہے کہ مدارس سے نکلنے والے طلباء کی اتنی تربیت تو کم سے کم ضرور ہو کہ باہر نکل کے ان کو یہ پتا ہو کہ دنیا کہاں پہنچ گئی۔ بالکل ایک ڈیفرنس تو آپ لوگوں نے بھی پیدا کیا ہے نا، ایک فاصلہ تو حضور آپ نے بھی اتنا کر دیا ہے کہ بیچارہ اندر جو 1200-1500 بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، وہ 5-10 سال تک آپ اس کو پالتے ہیں، بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی بات تو میں نے اس غلطی کو تو نہیں سنیں، بالکل مانتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہو کر کے آنے والے لوگ ہیں، اب ان کے بارے میں دین کی مبادیات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واقف نہیں ہیں، اور ایسے مضحکہ خیز جوابات اور پوری میڈیا کے سامنے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ اگر مدارس کے اندر بھی یہ بات ہو کہ وہ بنیادی انگریزی بھی نہ بتائیں، بنیادی کمپیوٹر کی تعلیم بھی نہ بتائیں، تو یہ عیب ہے اور اس عیب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ ارتقائی دور چل رہا ہے، نصاب اور نظام پہ بھی بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ تو صاحب کیا کہیں گے، کرپشن جو ہے اس کی وجہ نظام اور نصاب ہے؟ ویسے نہیں،
میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا. نصاب یہی کہے گا کہ سچ بولو, رشوت نہ لو, پورا تو لو, یہ نصاب ہے. نظام بھی کسی, لیکن اب نظام کا ایک بڑی اکائی میں آ کے آدمی کیا کرتا ہے, جہاں حرص ہو, طمع ہو, لالچ ہو, ایک غیر منظم نوعیت کا, غیر فطری طریقے کا مسابقت کا سامنا ہو, تو وہاں پھر وہ یہ کرتا ہے کہ چونکہ اس نے یہ کیا, مجھے موقع مل رہا ہے تو میں آگے کروں. اس میں نصاب کہیں نہیں آ رہا, نظام ضرور آ رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے رول ماڈل بدل دیے ہیں. اچھا دیکھیے میں عرض کروں کہ ایک اسکالر اگر اس دنیا سے جا رہا ہے, ابھی حال ہی میں گیا ہے, تو دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹیلی ویژن کا چینل علاوہ ایک آدھ کے, اب آپ کا جو دیکھیے میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چینل تو کردار سازی اور شخصیت سازی کا رول ادا کر رہا ہے, کون سا اور ہے, وہ تو کہیں اور لے جا رہے ہیں نا. رول ماڈل بدل گئے. اگر کوئی ایکٹر مر جائے ٹھیک ہے, اگر اس نے کام کیا ہے تو آپ, لیکن اس کا اتنا شہرہ, اگر کوئی ایک آدھ کی شادی ہو رہی ہے, جو کھلاڑی ہے اس کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اپنے سارے کاموں میں. اور اس کے لیے حضرت وہ نکاح پڑھانے والے بھی تو لڑائی کر رہے ہیں نا. نہیں وہ دیکھیے وہ بالکل کہ میں پڑھاؤں گا, وہ ضمنی چیز ہو گئی, وہ ضمنی چیز ہو گئی. سارے ایلیمنٹس ہیں معاشرے کے جو دیکھیے وہ والی ضمنی چیز ہو گئی. میں تو ساری قوم کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے, وہاں تو دو افراد کی بات ہوئی نا, یہاں تو اقوام, پوری قوم کی قوم. لیکن ایک عالم مر رہا ہے, چلا گیا ہے, اس کے لیے کسی کو نہیں معلوم, پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون. تو رول ماڈل کا جب فرق آ جائے, لیکن ایک راشی مرے اور ایک ایسا آدمی مرے کہ جس نے پتہ نہیں کس طرح سے پیسہ جمع کر لیا, تو اس کا بڑا شہرہ ہو رہا ہے, یہ جانے بغیر کہ اس نے یہ ایکومولیٹ کیسے کی تھی دولت. تو یہ میزانیہ جو ہے, یہ پیمانے کا صحیح انداز میں وضع کرنا, وہ نظام کا حصہ ہے. اچھا مختصر بات ہے, چونکہ وہ مفتی صاحب سے متعلق نہیں ہے, آپ سے متعلق ہے, اور ہر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں, اچھے استعمال بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ ہے پروفیسر صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس وقت کا جو نوجوان ہے, 18 سال ہم اس کی ایج لے لیتے ہیں ایک بیسک, 18 سال کے لڑکے یا 18 سال کی لڑکی, اس کے لیے انٹرنیٹ اس وقت فائدہ دے رہا ہے, نقصان دے رہا ہے؟ پہلی چیز تو وہی استعمال کی بات ہے, وہ تو کہ آپ مائک کے اوپر اذان دے رہے ہیں یا کچھ اور, ہاں, رقص و سرود اور گانے. تو اسی طرح انٹرنیٹ کی بات ہے کہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کو وہی اخلاقیات کی بات آ جائے گی, اس کو معلوم ہے کہ یہ دائرہ ہے یہاں. اور دوسری بات ایک اور ہے, یہ تو انٹرنیٹ تو آگے کی چیز ہے نا, موبائل پر آئیے جو ہر ایک کی جیب میں ہے, اس کا بھی منفی اور مثبت استعمال ہے. تو یہ اخلاقیات اور استعمال کی بات ہے. یہاں آ کے میں کہوں گا تربیت کا مرحلہ آتا ہے. میں اس کا جوڑنا چاہ رہا ہوں تعلیم سے, کہ انٹرنیٹ نے تعلیمی اعتبار سے فائدہ دیا ہے یا بہرا روی کی طرف زیادہ؟ نہیں, میں کہتا ہوں فائدہ دیا ہے, بہت بڑا فائدہ دیا ہے. وہ کتاب جو آپ, جس پر ایکسس نہیں ہے, آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے, آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ منٹوں میں اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ مثبت چیز ہے جس کا استعمال ہے. میں وہی عرض کروں گا کہ آپ کی تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ وہاں رک جائیں, آپ اس طرف چلیں نہیں, آپ کے قدم وہاں ٹھہر جائیں کہ جہاں جانے کے لیے منع کیا گیا. اچھا مجھ سے یہ بتائیں کہ جو ڈگریاں ایشو ہوتی ہیں ہمارے مذہبی تعلیمی نظام میں, کون جاری کرتا ہے, اور کیا آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو جعلی ڈگریوں کا نظام ہے وہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آج کل تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو ڈگریاں جعلی ہیں وہ زیادہ تر مدارس سے نکلی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک بات تو یہ میں اس کے ساتھ تو بالکل بھی ایگری نہیں کروں گا کہ زیادہ تر مدارس سے نکلی, جو ابھی 4-5 واقعات آخری ہوئے ہیں. دیکھیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر کوئی خرابی نظر آئی, اس خرابی کے نتیجے میں پورے طبقے کو ملامت کرنا شروع کر دیں, یہ رویہ, یہ بیہیویئر بالکل غلط ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر میں یہ بات کہنے لگ جاؤں, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی مدارس میں محسوس ہوتی ہے, تو پھر میں یہ عرض کر دوں کہ کیا یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے کہ ان کے امتحانات بغیر رینجرز کے اور بغیر پولیس کے کڑے پہروں اور نگرانیوں کے ہو نہیں سکتے؟ مدارس میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. نقل مدارس میں سارا سال ہی رینجرز ہوتی ہے. نہیں کہاں آپ چلے, یہ تو بالکل غلط ہوگا. ایسی بات تو میں بالکل بھی نہیں مان سکتا ہوں. وجہ اس کی یہ کہ آپ آ جائیے, پاکستان میں وقی دینی مدارس موجود ہیں, ان وقی دینی مدارس میں پانچ وقتہ لوگ آتے ہیں. وہاں کی بڑی بڑی جامع مساجد کے اندر آپ دکھا دیجئے کہ وہاں پر کہاں ہے. یہ اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں, زمینی حقائق کی بات کریں, ایک ہے ہم اس نظر سے دیکھیں جو مغرب کی نظر ہے, وہ بالکل الگ ہوگی. اس نقطہ نظر سے یا اس اینک کے ساتھ اگر کوئی دیکھتا ہے تو پھر بہت کچھ نظر آئے گا. ڈگری کا کیا کہیں؟ ہاں, ڈگریوں کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ
کہ اب باقاعدہ اتحاد تنظیمات کے تحت مختلف بورڈز موجود ہیں. وفاق المدارس کا بورڈ موجود ہے اور اس میں انتہا درجے کی سخت ترین چیکنگ ہے. جی بالکل. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مدرسہ اپنے طور پر کسی جگہ پر کوئی جعلی ڈگری بھی جاری کر دیتا ہو, میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. اکا دکا کوئی واقعات پیش آ سکتے ہیں, لیکن اکا دکا واقعات سے آپ پورے طبقے پہ ملامت نہیں کر سکتے. صحیح. محترم ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے. مفتی زبیر احمد صاحب, پروفیسر انوار احمد زئی صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں. تھوڑی سی کبھی آپ کو جملے میں ایسی بات نظر آتی ہوگی جو شاید دیگر پروگرامز میں آپ کو نظر نہ آئے, لیکن مقصد بہرحال بڑا ہمارا مثبت ہے. سوچ ہماری کافی وسیع ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچے. وقت ہے مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات.